اور آج یہ ایوان میں بڑی بلند آواز تھی جو اس قرارداد کی مخالفت کر رہے تھے۔ عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ مخالفت میں آپ کے ساتھ کون تھا اور کس کس نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ قرارداد 2 دفعہ ٹیبل ہوئی۔ جب پہلی دفعہ یہ قرارداد ٹیبل ہوئی تو اس وقت صرف میں اکیلا تھا جس نے اس کی مخالفت کی، مجھے اور کسی کے اپنے علاوہ آواز نہیں آئی۔ جب دوسری دفعہ یہی قرارداد ٹیبل ہوئی، جب وزیر مرتضیٰ سولنگی صاحب آ گئے انفارمیشن منسٹر، تو پھر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بہرامند تنگی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے بھی اور ہردیپ سنگھ جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں ہم نے بھی مخالفت کی اس کی، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اس میں نا میرے وہ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں۔ اچھا، مجھے ان کی آواز نہیں آئی۔ اچھا، ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو لیکن مجھے آواز نہیں آئی۔ اچھا، آپ کے نہیں آئی بات۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ 14 ارکان کی موجودگی میں اس طرح کی اہم قرارداد منظور کرنا، اول تو 14 ارکان کا موجود ہونا 104 میں سے، اس کا مطلب ہے آدمی دلچسپی ہے، سینیٹرز شریک ہی نہیں ہوتے، لیکن چلو وہ صورت اور ہے، بعد میں آ جاتے۔ 14 ارکان کی موجودگی میں اس طرح کی اہم ترین قرارداد اہم ترین ایشو پر پیش کرنا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ پارلیمانی روایات، ہماری جو پارلیمنٹ اور ایوان بالا کا جو مزاج ہے اس کے مطابقت رکھتا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ہے میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ 14 جو لوگ جو ہے اس کے اوپر یہ قرارداد لانا سپلیمنٹری ایجنڈا کے تھرو، یعنی کہ مین ایجنڈا میں یہ نہیں تھا، سپلیمنٹری ایجنڈا میں اس کو ڈالا گیا، یعنی اسی وقت ایجنڈے میں ڈالا گیا اور پھر یہ پیش کی گئی۔ جو سینیٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہے، وہ عدم دلچسپی نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جب جمعے کو اجلاس ہوتا ہے تو وہ صبح 10:30 بجے شروع ہوتا ہے اور وہ 1 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر سینیٹرز جو ہیں وہ کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی دور دراز سے آیا ہے، وہ ان کی 3، 4، 5 بجے فلائٹیں ہوتی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ آج ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی جو مجھے خود بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ تھی کہ سینیٹر فوزیہ ارشد ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے، جس پہ چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا، آپ تقریر نہیں کر سکتی۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ میں پروروگ کر رہا ہوں، اگلے سیشن میں کر لیجیے گا، لیکن انہوں نے کہا ہم 2 بجے ملیں گے۔ یہ بات بھی اسی وقت ہمیں پتہ چلی کہ 2 بجے اجلاس ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ جو آپ کو نہیں نظر آ رہے وہ اس لیے بھی چلے گئے کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنے جو بھی پرائر کمٹمنٹس تھیں وہ پوری کرنی تھی۔ تو وہ جو ہے 2 بجے جب اجلاس شروع ہوا تو پھر یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا ہے، اس لیے سینیٹر اتنے کم تھے۔ اگر یہ ایجنڈے میں ہوتا، تمام پارٹیاں اپنی تیاری کر کے آتی تو شاید اتنے کم نہ ہوتے اور معاملہ مختلف ہوتا۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ التوا کی کوئی سنجیدہ کوشش ہے یا بس ایسے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے بعض سینیٹرز کی طرف سے اور ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک کے اندر بحث چل رہی ہے تو چلو ہمارا بھی نام آ جائے گا؟ یہ سنجیدہ کوشش ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے باقاعدہ کوئی جماعت سیاسی یا کوئی اور، یا یہ بس ایسے موقع کی مناسبت سے پیش کر دی گئی اور بس بھول گئے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے یہ پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوتی ہیں چیزیں، سپلیمنٹری ایجنڈا ایسے ایجنڈا آتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، سپلیمنٹری ایجنڈا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو چیئرمین کو ایگری کرانا ہے، سٹاف کو ساروں کو پہلے بریف کرنا ہے، مطلب یہ کوئی بغیر پلاننگ کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس کے پیچھے کافی طاقتور لوگ ہوں گے جو یہ چاہ رہے ہیں، اور یہ میں نے پہلے بھی یہ والی بات کی کہ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمیشہ ہر وقت جمہوریت کے خلاف اور عوامی مفادات کے خلاف سازش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ادھر تک پہنچے ہیں جہاں ہم پہنچ گئے۔ تو یہ ظاہر ہے ہم تو وہاں پہ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، ہم کسی ایک پریشر گروپ یا ایک کسی فیلڈ کے یا ایک ایریا کے تو نمائندے نہیں، ہم تو سب کو نمائندے وہاں پہ، اور ان کا عوام کا انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا وہ جو ہے عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب وہاں موجود تھے تو جب یہ منظور ہو گئی انہوں نے مخالفت بھی کر دی، لیکن اس کے باوجود پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ان کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی مائک لینے کی یا انہیں موقع نہیں دیا گیا؟ دیکھیں میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھی تو میں اپنی تقریر بھی بیچ میں ظاہر ہے وہ ان کی سن کے پھر میں نے اپنی بھی جواب بنانی تھی، تو میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے کیچ نہ کر سکا ہوں، لیکن ان کے مطابق یہی ہے کہ وہ تقریر انہوں نے کرنے کی کوشش کی مگر انہیں موقع نہیں دیا گیا۔ صحیح ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، اب چلیں ابھی تک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں، لیکن آپ جو سبھی جماعتیں ہیں جن کا یہ کنسنٹ بھی تھا کہ 90 ڈیز سے آگے الیکشن جائیں،
8 فروری کے بجائے 2-3 ہفتے آگے اور چلے جاتے ہیں الیکشن، تو وہ کون سا کوحرام مچ جانا ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ 6 نومبر کو الیکشن ہونے چاہیے تھے جو اصولی طور پہ، جس کو یہ کہہ کہ 8 فروری پہ لایا گیا کہ اگر 2-3 مہینے آگے ہو جائے تو کیا ہو جائے. تو یہ تو اس کا تو مطلب یہ ہے پھر اس بات کو مزید اور وہ تقویت ملتی ہے کہ یہ سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. بھئی آپ ملک کے نظام کو، یہ ملک ہے 25 کروڑ لوگوں کا، یہ کوئی پرائمری اسکول تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کو ایڈ ہاک بیسس پہ چلانا شروع کر دیں. پرائمری اسکول بھی اس طرح نہیں چلتے. نہیں، تب جب بلاول صاحب کہتے تھے الیکشن کا، عفنان صاحب یہ جو 6 نومبر سے آگے لے جانے کا جو معاملہ ہے، یہ تو آپ کی جماعت بھی اس میں حصے دار ہے. پچھلے سال پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہونے تھے، آپ نے کہا فنڈز نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، وہ آپ نے ملتوی کرا دیے، ایک راستہ دے دیا الیکشن کمیشن کو. پھر یہ الیکشن ہونے چاہیے تھے اکتوبر میں، آپ نے 4 دن پہلے اسمبلی توڑ کے اس کو نومبر کی آگے لے گئے، اور ساتھ ہی وہ پخ لگا دی مردم شماری والی. تو آپ خود بھی تو اس میں شریک ہیں. اتنا التوا جو ہوا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس سے آگے کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کرانا چاہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ جب 3 مہینے ہو سکتے ہیں تو 3 ہفتے اور بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو 14 مئی والا الیکشن تھا نا، اس کی تو ہم نے مخالفت کی، کیونکہ یہ اس طرح اگر اس ملک میں تماشا لگ جائے گا کہ اگر ایک بندہ وزیر اعظم نہیں ہے تو وہ پروونشل اسمبلیاں توڑ کے کہہ کے الیکشن کراؤ. ہم نے اس کی اور آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کے مخالفت کی. ہم نے کوئی یہ نہیں کر دیا کہ جی ہم نہیں کراتے. بھائی ایک چیز جو ہے وہ مطلب کہ ایک بل آپ نے اپروو کرنا ہے جس کے پیسے جو ہیں وہ آپ کو بجٹ سے ملنے ہیں، وہ جو ہے وہ جب تک اپروو نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا؟ اور پھر ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بھی آئینی اور قانونی نہیں تھی نا. وہ تو یہ تھی کہ بس میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو اسمبلی توڑ رہا ہوں. یہ تو کوئی جواز تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. تو جب اس طرح کے لوگوں کو تو پھر آپ نے اسی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے نا. جہاں تک بات ہے 6 نومبر کی، وہ آپ کی بات درست ہے. کہتے ہیں ہم نے پہلے اسمبلی توڑ کے بالکل قانونی طور کے اوپر اس کو آگے کیا، غیر قانونی طور پہ نہیں کیا، اور اس وقت بھی یہی معاملات تھے کہ یہ مسئلے ہیں آگے کرتے ہیں. تو ہم نے نہیں، عفنان صاحب ہمارا سوال جو ہے وہ کسی ایک پرٹیننٹ جماعت سے نہیں ہے، قانون سازوں سے ہے، سیاستدانوں سے ہے. آپ ابھی بات کر رہے ہیں 6 نومبر کی، آپ بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان ریکارڈ پہ ہیں، خرم دستگیر صاحب کے بیان ریکارڈ پہ ہیں. آپ کے لوگ کہتے تھے کہ جنوری فروری میں الیکشن ہو جائیں تو کوئی امر مانے نہیں ہے. ان دنوں بلاول صاحب کہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، بالکل خاموشی تھی. اب آ کے آپ بول رہے ہیں، تو کون سی کل سیدھی ہے؟ آپ کل ٹھیک تھے یا آج ٹھیک ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو 14 مئی کا جسٹیفیکیشن دے دی ہے نا کہ 14 مئی کو آئینی اور قانونی طور کے اوپر معاملہ لے کے گئے. جو 6 نومبر والا معاملہ ہے اس کے اوپر تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے جا کے سائن کیا ہے اس کے اوپر، ڈاکیومنٹ کے اوپر، کہ جی یہ کیونکہ جو ہے وہ حلقہ بندیاں جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں ابھی تو اس لیے آگے کر دیا جائے. یہ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کی سگنیچر ہے اس کے اوپر جی. تو اس کے یہ بھی ایک قانونی جواز ہے نا. اچھا، اس کے بعد اگر فرض کریں ہم غلط تھے، یہ اس پوائنٹ پہ رہے، اگر فرض کریں ہم غلط تھے اور ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، تو پھر سپریم کورٹ اس کو کر دیتی اوور ٹرن. سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا.